والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكرن ما يتلى في كتبكن والحكمة ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں، بھائیوں، عزیز مسلمان، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں: وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَالْحِكْمَةَ. یہ اللہ تبارک و تعالی دنیا کی تمام عورتوں سے خطاب فرماتا ہے. دنیا کی تمام عورتوں کو اس بات کی طرف متوجہ کر رہے ہیں اور یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے عورتوں، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ وَالْحِكْمَةَ، کہ تم اپنے گھروں میں جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہے اور اللہ کے نبی کی طرف جن چیزوں کی وحی کی گئی ہے، جو چیزیں اللہ کے نبی بتاتے ہیں، ان کو سیکھو، اپنے گھروں میں اس کو قائم کرو. وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور جس طرح سے زمانے جاہلیت میں تم بے پردہ بے حیا گزر زندگی گزارا کرتی تھی، اس طرح سے زندگی نہ گزارا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو. وَآتِينَا الزَّكَاةَ، زکات ادا کرو. وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی مکمل اطاعت. یہ حکم دنیا کی ساری عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے. اب آپ یہ کہیں گے کہ مولانا آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہم عورتیں تو نہیں، ہمیں کیوں سنا؟ دراصل مردوں کے سامنے اس بات کا تذکرہ اس لیے کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عورت کا ذمہ دار مرد کو بنایا. بیوی کا ذمہ دار شوہر، بیوی کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے، وہ بھی مرد ہوتا ہے. ماں کا جو ذمہ دار ہوتا ہے، بیٹا بھی ہوتا ہے، باپ بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا جہاں ہم دیکھیں گے وہاں مرد ہی عورتوں کے ذمہ دار ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. ذمہ دار ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ کسی کمیٹی کے ذمہ دار، کسی دکان کے ذمہ دار یا مسجد کے ذمہ دار، وہ تو ایک الگ ذمہ داری ہے، وہ تو چند لوگ معاشرے کے اندر ہوتے ہیں. کلکم راع مسئول عن رعیتہ، کہ تم میں کا ہر شخص اپنے گھر کا ذمہ دار، بیوی کا ذمہ دار، بھائی ہونے کے ناطے بہن کا ذمہ دار، بیٹا ہونے کے ناطے ماں کا بھی ذمہ دار، اپنی اولاد کا ذمہ دار. تو کلکم راع وکل راع مسئول عن رعیتہ، اور ہر ایک ذمہ دار کو اس کے متعلقین کے بارے میں پوچھا جائے گا. بہن کے آپ ذمہ دار، آپ اپنی بیوی کے ذمہ دار، بتاؤ اپنی بیوی کی کیا ذمہ داری
آپ یہ کہیں گے کہ زندگی بھر اس کو کھلایا پلایا اور اس کو جو ہے کپڑے پہنائے، جب بھی عید آئی اچھے اچھے لباس خرید کر دیے، جب بھی اس نے جو تقاضا شاپنگ کا رکھا اس کو کر دیا، یہ کہنے سے تو بات نہیں چلتی۔ یہ تو دنیاوی ذمہ داری ہوتی، یہ تو نقلی ذمہ داری ہوتی۔ اصل ذمہ داری تو وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے کہ دنیا کی ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے جانے کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ بیٹے کو بھی جہنم میں لے جائے گی، شوہر کو بھی جہنم میں لے جائے گی، بھائی کو بھی جہنم میں لے جائے گی اور باپ کو بھی جہنم میں۔ یہ 4 آدمی اور ہمیں کا ہر ایک شخص اس کے اندر ہے۔ ہمیں کا ہر شخص بھائی بھی ہے، اپنی بہنیں، بیوی ہے تو شوہر بھی ہے، اور اسی طریقے سے بیٹی ہے تو اس کا باپ بھی، اور کوئی نہ کوئی بھائی بنا ہوا ہے۔ تو 4 ایسے شخص ہے جس کو عورت جو ہے تو جہنم میں لے جائے گی۔ اگرچہ ہمارے جنت میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے، اس وقت عورت آئے گی، کہاں آپ ان کے جو ہے تو جنت میں ڈالنے کا فیصلہ کر رہے ہو؟ اس نے ساری زندگی تم نے تو نماز پڑھی، لیکن مجھے کبھی نماز کے لیے نہیں کہا، مجھے یہ ضرور کہا کہ میں نماز سے مغرب سے اور جمعہ سے ہو کر آتا ہوں، اتنا کھانا ضرور تیار کر کر رکھنا، یہ کام پورا ضرور کر کر رکھنا، پریس ضرور کر کر رکھ دینا، میں نماز سے ہو کر آتا ہوں، میں فلاں کام کر کر آتا ہوں۔ لیکن کبھی اس نے یہ نہیں کہا کہ کھانا بعد میں بنا لینا، پہلے نماز اذان ہو رہی ہے، میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی جو ہے نماز پڑھا۔ باپ سے کہے گی، باپ کے بارے میں کہے گی، بیٹے کے بارے میں کہے گی، شوہر کے بارے میں کہے گی، بھائی کے بارے میں کہے گی۔ لہٰذا اللہ بھی جو ہے تو اسی کے جو ہے تقاضے کے مطابق فیصلہ فرمائیں گے۔ لہٰذا میں جہنم میں جا رہا ہوں، میری جہنم اس کے وجہ سے ہوئی ہے، میرا جہنم میں جانا، میرا اے اللہ آپ کی عبادت کا نہ کرنا، میرا آپ کے لیے نمازوں کا نہ پڑھنا، میرا آپ کے لیے زکوٰۃ کا نہ نکالنا، اس بہن اس بھائی کی وجہ سے ہوا ہے، اس شوہر کی وجہ سے ہوا ہے، اس جو ہے تو باپ کی وجہ سے ہوا ہے، اس بیٹے کی وجہ سے ہوا ہے۔ لہٰذا آج میں اس کو جو ہے تو جنت میں جانے نہیں دوں، میرے ساتھ یہ بھی جو ہے تو جہنم میں جائے۔ اور وہاں تو میرے بھائی نفسہ نفسی کا، وہاں تو نفسہ نفسی کا ایسا عالم ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے تانے اور دودھ پیتے بچے کو بھول جائے، نہیں پہچانے گی، بیٹا باپ سے اکڑ جائے گا۔ ہاں، باپ کو ایک نیکی کی ضرورت ہوگی اور اس ایک نیکی پر اس کے جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ رکا ہوا ہوگا۔ وہ باپ اپنے بیٹے کے پاس جائے گا، گڑگڑائے گا، منائے گا کہ بیٹا مجھے صرف ایک نیکی دے دو، میں نے تمہارے لیے دنیا میں کیا کیا دکھ اور تکلیفیں نہیں سہی ہے، میں نے کیا کیا جتن نہیں کیے ہیں، میں نے آپ کی ہر خواہش پوری کی ہے، آپ مجھے صرف ایک نیکی دے دو۔ لیکن بیٹا اس وقت کہے گا میں آپ کو نہیں پہچانتا، کیسی نیکی، کیسے جنت، کیسے خواہشات، دنیا چلی گئی، یہاں کچھ نہیں، چلے جائیں۔ وہاں تو نفسہ نفسی کا عالم ہے، وہاں پھر نمازیں کام نہیں آئے گی، وہاں پھر حج پہ جانا کام نہیں آئے گا، زکوٰۃ کا دینا کام نہیں آئے گا۔ ہاں، پھر یہ عورت جہنم میں لے جانے والے ہوگی۔ تو ہمیں کا ہر آدمی ان عورتوں کا ذمہ دار ہے، میں ہوں، آپ ہو، دنیا کا ہر شخص عورتوں کا ذمہ دار ہے۔ کوئی بہن کا ذمہ دار ہے، کوئی بیٹی کا ذمہ دار ہے، کوئی بیٹی کا ذمہ دار ہے، کوئی باپ ہونے کے ناطے بیٹی کا ذمہ دار ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے۔ دراصل بات آپ حضرات کے سامنے یہ پیش ہے کہ ہم نے آج تک ان عورتوں کی تعلیم کی اور ان کو اللہ اور اس کے رسول سے جوڑنے کی صحیح معنوں میں فکر نہیں، صحیح معنوں میں فکر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
جو اللہ نے اپنے طرف سے بندوں کو دی ہوئی ہے وہ علم کی دولت ہے۔ علم ہوگا تو انسان اللہ کی عبادت کر سکتا ہے، علم ہی نہیں ہے تو عبادت کہاں سے کرے گا؟ علم ہی نہیں ہے تو زندگی صحیح معنوں میں کیسے گزارے؟ تو علم اللہ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سب سے پہلی جو آیت اتاری ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، وہ اس کا معنی ہی علم سے شروع ہوتا ہے، پڑھنے سے، لکھنے سے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، اللہ چاہتے تو یہ بھی کہتے کہ ایمان لے آؤ، پہلی آیت یہ اتار دے میرے نبی کو مانو، نماز ادا کرو، رمضان کے روزے رکھو، فلاں حرام کو چھوڑ دو، فلاں حلال کی طرف آ جاؤ۔ اللہ چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے لیکن نہیں، اللہ جانتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے کہ انسان صحیح اور غلط کا جو فرق کرے گا، حلال اور حرام کو جانے گا، رب کو اگر پہچانے گا، نبی کو اگر پہچانے گا تو وہ علم کی بنیاد پر پہنچائے گا۔ اگر علم ہی اس کے پاس نہیں ہوگا تو یہ ایمان کیسے لائے گا؟ اللہ کی ربوبیت کا یقین کیسے کرے گا؟ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں سوچے گا کیسے؟ اللہ کی نماز اور عبادت تو سیکھے گا کیسے اگر علم ہی نہیں ہوگا؟ اسی لیے فرمایا سب سے پہلے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ تو میرے بھائیوں یہ علم اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اسی لیے اللہ قرآن مجید میں فرماتے ہیں یؤتی اللہ الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب، کہ اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، خیر کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کسی کو انعام دینا چاہتے ہیں، اللہ جو کسی سے خوش ہو جاتے ہیں اور اللہ جس پر مہربان ہوتے ہیں تو اللہ جو اسے سب سے بڑی اور عظیم نعمت اور تحفہ اور انعام دیتے ہیں وہ علم کی شکل میں عطا فرماتے ہیں، اس کو دانائی عطا فرماتے ہیں، اسے سمجھ عطا فرماتے ہیں، قرآن کا تدبر عطا فرماتے ہیں، نبی کی احادیث کی فہم اور سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا بہت بڑا میرے بھائیوں تحفہ ہے، اسی کی بنیاد پر جو ہے دنیا قائم ہے۔ اگر دنیا سے تعلیم سیکھنا اور سکھانا اور جو ہے تو تعلیم کا حاصل کرنا اگر ختم ہو جائے گا تو ساری انسانیت جہالت میں اتر آئے گی، پھر انسان جو ہے تو باپ کو پہچانے گا نہیں، ماں کو نہیں پہچانے گا، اور دنیا میں کیسے جینا ہے، کس کا کھانا ہے، کیسے کھانا ہے اس کو پتہ نہیں چلے گا، کیونکہ علم نہیں ہوگا۔ جب علم نہیں ہوگا تو جہالت آئے گی، اور جب جہالت آئے گی تو انسان نہیں پھر جانور کہلائے گا۔ کیا ہمارے جانور دنیا میں نظر آتے ہیں؟ کیا ان کا کوئی جو ہے تو درسگاہ ہے؟ کیا ان کا کوئی کالج ہے؟ کیا ان کے پاس کوئی علم ہے؟ نہیں ہے، اسی بنا پر جو ہے تو وہ جانور ہے۔ تو جب انسان کے پاس علم نہ ہو اور وہ تعلیم کے زیور سے آراستہ نہ ہو تو پھر وہ انسان نہیں، جاہل اور جانور بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ علم کی بڑی عظیم نعمت جو ہے وہ دنیا میں اتاری ہے۔ تو یہ عظیم نعمت سے آپ حضرات کے سامنے یہ کہنا مقصود ہے کہ یہ عظیم نعمت سے ہماری عورتیں آج بھی محروم ہیں۔ دنیا میں عورتوں کے تعلق سے چاہے وہ پڑھا لکھا طبقہ ہو، چاہے جاہل طبقہ ہو، چاہے دیندار ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، مفتی ہو، چاہے جو بھی ہو، ہمارے معاشرے کے اندر دو طرح کے لوگ عورتوں کی تعلیم کے بارے میں فکر اور سوچ رکھتے ہیں۔ کچھ لوگ تو وہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے تو گھر کی عورت ہے اور اس کو جو ہے تو گھر کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ اور رانی بنایا ہوا ہے، ساری ذمہ داری اس کو اللہ نے گھر ہی کی دی۔
اس لیے باہر بالکل نہیں نکلے گی، بالکل تعلیم کے لیے نہیں جائے گی، بالکل جو ہے تو حافظ نہیں بنے گی، عالمہ نہیں بنے گی، فقیہہ اور مجتہدہ نہیں بنے گی، قرآن کی تعلیم حاصل نہیں کرے گی، بس یہ تھوڑا بہت جو ہے تو نماز وغیرہ سیکھتی ہے تو سیکھ جائے گی، اس کے اپنے دو چار مسائل وہ سیکھ لے، بس اتنا کہا۔ کچھ لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کمزور بنایا ہوا ہے، مرد کے مقابلے میں یہ کمزور ہے اور ان کو گھر کی ذمہ داری اللہ نے سونپی ہوئی ہے، یہ تھوڑی بہت نماز وغیرہ سیکھ لے اور اپنے شوہر کے حقوق جان لے، بس اتنا کافی، اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں۔ اور کچھ لوگ وہ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ عورت بالکل آزاد ہے، عورت بالکل آزاد ہے، جس طرح سے مرد کے حقوق ہے ویسے ہی عورت کے بھی حقوق ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی یہ فکر ہے کہ جس طرح سے مرد جو ہے تو کام کے لیے جاتا ہے، جس طرح سے مرد جو ہے تو جاب کرنا ہے، نوکری کرتا ہے، عورت بھی جو ہے تو جاب کے لیے اور نوکری کے لیے جائے گی۔ مرد جس طرح سے آزادانہ گھومتا ہے، مرد جس طرح سے آزادانہ اپنی خواہشات پر چلتا ہے، ایسے ہی عورت بھی جو ہے تو آزادانہ چلے گی، ایسے ہی عورت بھی جو ہے تو آزادانہ اپنی خواہشات کو پورا کرے گی۔ دراصل یہ دونوں چیزیں میرے بھائی ہو جاتی ہیں۔ یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کو کمزور بنایا ہوا ہے، اس لیے اس کے حقوق سارے چار دیواری کے اندر بہتر رہ جائے، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ سوچنا کہ عورت بالکل مرد کی طرح آزاد ہے، مرد کی طرح ہی اس کے حقوق ہے معاشرے کے اندر، یہ بھی جو ہے تو افراط اور تفریط ہے، یہ بھی عورت کے ساتھ زیادتی ہے۔ ہم جو ہے تو اسلام کو دیکھتے ہیں اور قرآن اور احادیث نبویہ کی تعلیم کو دیکھتے ہیں اور اللہ کے نبی کی تعلیمات، اللہ کے نبی کے اعمال اور صحابہ و صحابیات کے اعمال کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک الگ راستہ نظر آتا ہے۔ تو عورتوں نے بڑے جو ہے تو کام کیے۔ دراصل بات یہ ہے کہ یہ اگر طبقہ میرے بھائیوں، جیسے مان لو ایک مثال دے کر میں آپ حضرات کو سمجھاتا ہوں کہ ہندوستان میں جو ہے تو 25 کروڑ تقریباً مسلمان ہیں، ان 25 کروڑ میں سے آدھی عورتیں ہیں۔ اگر 12 کروڑ اور 13 کروڑ عورتیں اگر جاہل ہوگی تو میرے بھائیوں ہماری آدھی قوم، اس کا مطلب ہے کہ جاہل ہے۔ اب آدھی میں سے جو 12 کروڑ لوگ ہیں، مرد حضرات ہیں، اس میں سے بھی آدھے جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے، انگوٹھا چھاپ ہوتے، تو 12 میں سے پھر 6 چلے گئے، کتنے بچے؟ 6 کروڑ۔ کیا جو ہے تو 1/3 حصہ پڑھا لکھا ہونے سے کیا اس قوم کی اخلاقی، دینی، سماجی، سیاسی ہر اعتبار سے ترقی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ معاشرتی اعتبار سے، تجارتی اعتبار سے کبھی وہ قوم کامیاب نہیں ہو سکتی جس کا آدھے سے زیادہ حصہ، کون حصہ جہالت کا شکار ہو، جس کے آدھے سے زیادہ آدمی جو ہے تو علم اور تعلیم سے ناواقف ہے۔ کیا وہ قوم کبھی ترقی کر سکتی؟ نہیں کر سکتی۔ ایسے ہی میرے بھائی، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ان عورتوں کے حقوق کو نہیں پہنچانا، ہم نے ان عورتوں کی وہ حقوق جن کی صحیح معنوں میں ہم نے جو ہے ذمہ داری قبول کرنی چاہیے تھی اور ان کو ان کی صحیح تعلیم دینے کی ہمیں جس طرح سے فکریں کرنی چاہیے تھی، امت نے آج تک وہ فکریں نہیں کی، جس کی بنا پر آج ہماری قوم جو ہے تو پیچھے ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایک بہت بڑا دنیا جسے مفکر اسلام کہتی ہے، مفکر اسلام کے نام سے جانتی ہے، مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات 1996 میں تعمیر حیات میں لکھی تھی کہ او ہندوستان کے مسلمانوں، او ہندوستان کے مسلمانوں، میں یہ بات بڑے درد اور کرب کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اگر اپنی بیویوں اور اپنی عورتوں کی تعلیم کی اور انہیں شعور دلانے کی فکریں نہیں کی تو یہ ملک جو ہے تو اسپین بن جائے۔ فرانس
لیکن آج یہ حال ہے کہ صرف 60 لاکھ مسلمان وہاں پر، سارا ختم ہو گیا، ساری تباہی پھر گئی، سارا ستیاناش ہو گیا، دین چلا گیا، مدارس چلے گئے، مسجدیں چلی گئی، عورتیں، مسلمان، عزتیں، تمام چیزیں ختم ہو گئی۔ تو عالمیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم نے اپنی بیویوں اور اپنی اولاد جو مذکر مؤنث ہیں، اگر ہم نے لڑکیوں کی اور اپنی عورتوں کی تعلیم کی اور انہیں شعور دلانے کی اگر ہم نے فکر نہیں کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان میں ہمارا وجود خطرے میں آ گیا۔ آج سے 25 سال پہلے یہ مولانا عالمیہ نبی رحمۃ اللہ علیہ نے بات کہی، اور میرے اور آپ کے سامنے حالات آج موجود ہیں کہ ہماری لڑکیاں، ہماری عورتیں کہاں جا رہی ہیں۔ خود ہمارے شہر بھیڑ کے کیسے کیسے میرے بھائی واقعات ہیں، کتنی عورتیں آج اپنی عزتیں بیچنے کے اوپر مجبور ہے، کتنی عورتیں جو ہے وہ اپنے دین کا جنازہ نکال رہی ہے، کتنی عورتیں جو ہے تو اپنے دین کو بیچ کر مرتد ہو رہی ہے، تمام یہ چیزیں ہو رہی ہیں۔ اور ہماری لڑکیاں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں آج جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم نے اپنی بیوی کو، ہم نے اپنی بیٹی کو، ہم نے اپنی بہن کو صحیح تعلیم اور صحیح شعور نہیں دیا، انہیں قرآن نہیں سکھایا، انہیں جو ہے تو اللہ کے نبی کے احادیث سے واقف نہیں کرایا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تو لڑکی کو صرف مکتب میں بھیج دیا اور اس نے جو ہے تو قرآن دیکھ کر پڑھنا سیکھ لیا، اتنا کافی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو تھوڑا سا علم دین کا آ گیا، وہ اتنا کافی ہے۔ نہیں میرے بھائی، اتنے سے کام نہیں چلے گا۔ اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی عالمہ بنے، اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی حافظہ بنے، اس کا بھی یہ حق ہے کہ وہ بھی مجتہدہ بنے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہا جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت فقیہہ ہے، مجتہدہ ہے، اس کے پاس قرآن و حدیث کا علم ہے، اگر وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی غلط مسئلہ تمام دلائل کے ساتھ اگر رکھتی ہے تو علماء امت پر بھی اور پوری امت پر اس مسئلے کو ماننا لازمی اور ضروری ہے۔ ضرورت میرے بھائی اس بات کی ہے کہ ہم جو ہے تو اپنی بچیوں کو پڑھائیں، زیادہ دین کے اعتبار سے زیادہ نہیں پڑھا، دنیا کے اعتبار سے ضرور پڑھا رہے، ڈاکٹر بنا رہے، انجینئر بنا رہے، ضرور وہ بھی صحیح ہے، لیکن دین کے اعتبار سے جو نہیں ہے۔ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری اپنی بیوی اگر بیمار ہو جائے، ہماری اپنی بہن اگر بیمار ہو جائے، ماں اگر بیمار ہو جائے، ہم یہ جانتے ہیں ہماری یہ سب سے پہلی فکر اور کوشش ہوتی ہے کہ کوئی مسلم لیڈی، کوئی مسلم ڈاکٹر جو ہے تو ہماری ماں کو دیکھے، اس کا علاج کرے۔ ہم یہ پہلے شہر میں، گاؤں میں اس چیز کی تلاش میں ہوتے ہیں، تو اس چیز کی بھی ضرورت ضرور ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ضرورت میرے بھائیوں دین کی تعلیم زیادہ سے زیادہ دلانے کی ضرورت ہے۔ کیونکہ دین کے بارے میں اگر ہماری عورتیں، ہماری بہنیں بہت زیادہ، جس طرح سے آج علماء ہر طرح نظر آتے ہیں، گلی گلی، کوچے کوچے، ہر مسجدوں میں، شہروں میں، ہمارے شہر پورا بھیڑ شہر علماء سے کھچاکل بھرا ہوا ہے، حفاظ سے کھچاکل بھرا ہوا ہے۔ پہلے ایک دور تھا کہ ایک مسجد میں تراویح پڑھانے کے لیے ایک حافظ صاحب جلدی نہیں ملا، آپ جو ہے تو 3 4 5 نمبر لگے تو حفاظ کی تعداد ہے۔ کیا بتاؤ، کیا ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیٹیاں بھی حافظ بن رہی ہیں؟ کیا ہم ان کو بنا رہے ہیں؟ کیا ان کا یہ حق نہیں ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ نہیں کہا کہ علم کا حاصل کرنا صرف مردوں پر فرض ہے، نہیں، بلکہ دونوں پر، مرد اور عورت دونوں پر فرض ہے۔ قرآن کی تعلیم و تفسیر جس طرح سے مرد حاصل کرتا ہے، مرد سیکھنے کے لیے تمام کوششیں کرتا ہے، ایسے ہی جو ہے ہم اپنی عورتوں کو بھی
کہ میں اور آپ ہر ایک جو ہے ان عورتوں کے باپ ہونے کے ناطے، بھائی ہونے کے ناطے، بیٹے ہونے کے ناطے کسی نہ کسی درجے میں ان عورتوں کے ذمہ دار ہے. ہم ان کو ضرور تعلیم دلانے کی کوشش کریں. اللہ اور اس کے رسول کے احکامات انہیں جو ہے تو معلوم ہو جائے، اس کی جو ہے تو فکر کریں. اب یہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات اور قرآن و احادیث کا علم اور یہ تمام چیزیں کس طرح سے حاصل کریں، کیسے حاصل کریں، اس کی کیا کیا شکلیں اور صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ انشاءاللہ اگر اللہ میں زندگی باقی رہی تو آئندہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اپنے عورتوں کو صحیح تعلیم، صحیح شعور، قرآن و احادیث کا علم دینے کی اور انہیں اللہ کا مطیع و فرمانبردار بنا کر معاشرے کی اصلاح سب کو کرنے کی توفیق